process to take place, you know. Hello and welcome everyone to DigiTales. My name is Faizan Syed, founder and CEO of East River. And today I have a household name with me. If you live in the city of Karachi, you definitely have seen this name. And now if you're in Lahore, Peshawar, Islamabad, you're probably familiar with this name as well. ESA Laboratories. The chairman of ESA Laboratories, Dr. Farhan Issa, who is involved in everything I can possibly think of. I don't know where he finds the time to give his time and support so many organizations. We're going to find out today, right now. How are you, Dr. Farhan Issa? Alhamdulillah. Thank you so much for having me over. Thank you for taking the time. And I have to say, मैं आपको पूरा research कर रहा था. इतने सारे इदारों में आपने time दिया है, support दिया है. کہاں سے نکلتا ہے آپ کے اسکیجول میں ٹائم؟ کیونکہ آپ تو ایک اتنا بڑا نیشنل بزنس چلا رہے ہیں اور پھر بھی آپ ٹائم نکال پاتے ہیں اتنے سارے وینچرس کے لیے. نہیں، تھینک یو سو مچ جی. ایکچولی آئی تھنک اٹس تھوڑی سی ٹائم مینجمنٹ ہے، لٹل کمپوننٹ، اینڈ موسٹ آف دا کمپوننٹ از لائک وی ورک لائک اے ٹیم. یو ورک لائک اے ٹیم. یو نو ٹیم کی وجہ سے چیزیں ہو بھی جاتی ہیں اور انٹیگریٹ کر کے کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یو نو آئی اسٹرانگلی فیل اینڈ ایز آئی ایم گروئنگ اولڈر آئی ریئلائز دیٹ یو نو جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا ینگسٹرس کا کہ واٹس ان اٹ فار می، وہ نہیں ہونا چاہیے زیادہ. اور وہ ہوتا ہے کہ ہاؤ واٹ کین وی گیو بیک ٹو دا کمیونٹی. سو یو نو اٹ ورکس بوتھ ویز اینڈ آئی تھنک دیز تھنگز ہیو بلیسڈ می آلسو. ماشاء اللہ. اینڈ سو وی گونا کم بیک ٹو آل آف دس. آپ کو گھوڑوں کا بھی بہت شوق ہے، آپ پولو بھی کھیلتے تھے، اب ہارس ریسنگ میں بھی آپ کا ایک وہ ہے. لیکن آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ وتھ دا ایسا لیبارٹری اسٹوری. یو کم فرام اے فیملی آف ڈاکٹرز. آپ کی فیملی میں سب ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، اور ایسا لیبس ایک انسٹیٹیوشن ہے جو سب جانتے ہیں، اور کووڈ کے بعد تو مزید جاننے لگے ہیں. لیکن یہ شروع کب ہوا تھا؟ اور آپ چونکہ گورنمنٹ آفیسر بھی رہ چکے ہیں 17 گریڈ تک، تو آپ نے 19 تک گریڈ 19 تک، تو آپ نے ایسا لیبز میں آ کے ڈے ٹو ڈے آپریشنز اور مینجمنٹ کب شروع کی؟ اس کی اسٹوری کیا ہے؟ نہیں، میرے فادر جی، میرے فادر مدر دونوں باہر رہتے تھے. 1987 میں مائی فادر ڈیسائڈیڈ اینڈ مائی مدر ڈیسائڈیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. اور ان کی اسپیشلٹی واز انفیکشس ڈیزیزز. اور میرے فادر نے ہمیشہ سوچا کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انفیکشس ڈیزیز کا ہے، اور جو بڑے چیلنجز دنیا میں آئیں گے وہ انفیکشس ڈیزیز کے ہوں گے، اور یہ کووڈ نے بھی پروو کر دیا. سو اینی ویز دے کیم ٹو پاکستان ان 1987 میں. انہوں نے یہ لیب اسٹارٹ کری. مائی فادر واز پائنیئر ان مائکرو بایولوجی 1987 میں. اور ماشاء اللہ 87 میں انہوں نے اسٹارٹ کی. اے لانگ ٹائم نا، بگ جرنی. اور اس میں انہوں نے ایسی چیزیں لے کے آئے جو کبھی پاکستان میں نہیں ہوتی تھیں. یہ ہمارا پلر بنا. اینی ویز وین آئی جوائن ان دا لیٹ 90s، اس وقت تو میں خیر تو اینڈ آئی ڈڈ ٹیک، میں ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوا اور انوالوڈ ہوا. اور بعد میں 2014 سے میں فل ٹائم بہت ایگریسولی انوالوڈ ہو گیا. اینڈ یو نو ایکسپیرینس تو میرا چل رہا تھا کافی عرصے سے. اینڈ پھر ہم نے اس کو ماڈیفائی کرنا شروع کیا. یو نو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ بھی رہی تھیں، ان کو لے کے بھی آئے. اینڈ یو نو ہم وی تھاٹ پروسیس یہ تھا کہ وی ول بی اے بینچ مارک ان ٹائمز ٹو کم. اینڈ الحمد للہ ہم نے پھر وہ کافی حد تک اچیو بھی کیا. اور ساتھ میں آپ نے گورنمنٹ سروس میں بھی ٹائم دیا. آپ کیا کر رہے تھے اور وہ کب چل رہا تھا پیرلل میں؟ وہ جی، میں جب گریجویٹ کرنے کے بعد میں گورنمنٹ سروس ایکس پی سی ایس تھا، پروونشل سروسز میں آ گیا. فرسٹ پوسٹنگ واز ان سانگھڑ. اچھا، بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ کراچی آئٹ ان سانگھڑ، یو نو واز لاسٹ. اور جو ہے وہ آلدو اتنی جگہ نہیں تھی لوز ہونے کے لیے اپنے آپ کو، چھوٹی سی جگہ، کراچی جتنا تو بڑا نہیں ہے. امیزنگ پیپل. رائٹ. اور آپ کو بتاؤں میرے جو انٹیریئر سین سے جو میرا ایکسپوجر ہوا، یقین مانے آئی لو ناؤ انٹیریئر سندھ. میرے موسٹ آف مائی فرینڈز آر فرام آل آف انٹیریئر سندھ. رائٹ. اور پھر ظاہر ہے وہ پھر گرو اپ کرے. پھر مجھے ہنٹنگ کا بھی شوق ہو گیا سندھ میں رہتے رہتے. اچھا. اینڈ یو نو بالکل کہتے ہیں نا آپ کا پورے مائنڈ سیٹ اور ایوری تھنگ چینجز. رائٹ. پھر خیر آفٹر سرونگ ان ڈفرینٹ ایریاز، 8-10 سال کے بعد آئی ریٹرن اوور ٹو، واپس آ گیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بعد آئی کیم اینڈ جوائن ڈاؤ میڈیکل کالج. اچھا. کیونکہ وہ زمانے میں یونیورسٹی نہیں بنا تھا، اٹ واز انڈر دا سندھ گورنمنٹ. رائٹ.
اور اس کے بعد مجھے فارچونیٹلی اسکالرشپ مل گئی تھینکس ٹو دا US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹو گو ٹو ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ. اچھا اچھا اور پھر میں نے خیر اپنا PhD کمپلیٹ کیا اینڈ دین پھر میں نے ریزائن کر دیا اینڈ آئی کیم ڈیفینیٹلی ان مائی اون فیلڈ ناؤ. لیکن وہ جو ایکسپوجر ہوا اور جو فرینڈس بنے, میں سمجھتا ہوں کہ پتہ ہے ہماری اتنی ساری مس انڈرسٹینڈنگس سم ٹائمس کراچی آئٹس کی اور انٹیریئر سندھ والوں کی ہوتی ہے بیکاز یو ڈونٹ نو دا کلچر آف ایچ ادر. آپ کو بتاؤں سندھ کا کلچر از مچ بیٹر دین دا کلچر آف کراچی آئٹس. ہاؤ از دیٹ؟ اٹس امیزنگ. آپ کو پتہ ہے آپ سندھ میں جائیں گے, اگر آپ کے دوست سے ملنے جائیں گے وہ آپ کو ٹول پلازا پہ پک کرنے آئے گا, ناٹ اونلی ان یور ایٹ یور ہاؤس. کراچی آئٹس کا یہ ہے, میں بول سکتا ہوں کہ آئی ایم ون آف دیم, کہ وہ کہتے ہیں اچھا مہمان کو بھی نیچے بٹھاؤ میں بھی آتا ہوں. سو یو نو دیٹس اے روٹین, پانی وانی پلاؤ, چائے پلاؤ. اور وہ آپ کو ٹول پلازا پہ لینے آئیں گے اور وہ آپ کو ہار کے ساتھ اور یو نو دے فیل سو ویلکم. اچھا اس کے بعد اگر وہ آپ کو گھر پہ بھی ٹھہرائیں, آلویز دے ول انوائٹ یو ٹو اسٹے اوور ود دیم اینڈ دے ول انسسٹ اینڈ دے ٹیک سچ اے گڈ کیئر آف یو. اچھا دوسری بات ہے اگر آپ سے ملیں گے تو بہت جھک کے ملیں گے, جتنی آپ سے رسپیکٹ کریں گے اتنا جھک کے ملیں گے. اور ہم لوگ تو سیدھا ہاتھ دے دیتے ہیں, تین انگلیاں دے دیتے ہیں. سو یو نو وہ اس سے ان کی انسلٹ ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹس واٹ بیسکلی دس از, یہ جو کلچر ڈائیورسٹی ہے نا ہماری پاکستان کی, بلکہ ہر صوبے کی, یہ تو بیوٹی ہے. اور اس کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو دین یو نو اٹس ایزیئر ٹو بیکم اے نیشن. رائٹ. اس میں لیکن آپ ایک بات بتائیں, مطلب میں عموماً میں جب واپس آیا تھا, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, میں جب واپس آیا تھا 2012 میں, تو مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ پوچھ رہا تھا کہ when do you think you'll feel adjusted. میں نے کہا I think I'll feel adjusted when I know the difference between جب کوئی آفس آپ سے ملنے آئے تو کس کو وہیں آپ نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملانا ہے, کس کو کھڑے ہو کے ہاتھ ملانا ہے, کس کو دروازے تک پہنچانا ہے, کس کو مین ڈور تک پہنچانا ہے, کس کے ساتھ لفٹ میں نیچے جا کے گاڑی میں دروازہ کھول کے گھر ان کو روانہ کرنا ہے. یو نو اینڈ آئی تھنک یہ چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو آئی تھنک ہماری کلچرل ڈفرینسز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. اینڈ آئی تھنک آپ نے بڑی واضح بات کی کہ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں, کیونکہ کراچی ایک بالکل ہی مختلف شہر ہے اور انٹیریئر بے شک سندھ, پنجاب, KPK ہو, وہ بالکل ہی مختلف ہیں. اینڈ آئی تھنک اگر ہم ایک مل کے سمجھ کے کام کریں, آئی تھنک گورنمنٹ سروس میں آئی تھنک یہ آپ نے کافی سیکھا ہوگا کیونکہ آپ کی تو پوسٹنگز ہوئی ہوں گی ہر جگہ. تو گورنمنٹ سروس کا جو فیصلہ تھا کالج کے بعد وہ کس طرح لیا, کیونکہ آپ کا تو فیملی بزنس تھا, ایک لیبارٹری تھی, لیبارٹری چین بن رہی تھی, اس میں آپ ڈائریکٹلی کیوں نہیں گئے؟ نہیں, اس زمانے میں پتہ ہے جب ہم ینگسٹرز ہوتے تھے اور آپ کی ایج کے تھے, سو واٹ یوز ٹو ہیپن کہ اس وقت شوق ہوتا ہے پاور کا, پولیس ہو, صحیح, ٹھیک ہے, یو نو ہر ایک یو نو مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہوتا ہے. میرے فادر مدر کی ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے نا کبھی کسی چیز کے لیے اسٹاپ نہیں کیا. صحیح. انہوں نے کہا ان کو خود ایکسپیرینس کرنے دو. آئی تھنک دے ور سپروائزنگ سم ہاؤ, اور ان دا اینڈ وی آل آر آن دا رائٹ ٹریک, آل بردرز اینڈ سسٹر. اور تو وہ آپ جو وٹنس کرتے ہیں, بٹ آئی ٹیل یو جو گورنمنٹ سروس میں نے کی, اٹ ریئلی ہیلپ مائی ورک آلسو. وائی ڈڈ اٹ ہیلپ یور ورک؟ فرسٹ ریزن یہ تھا کہ جس وقت زمانے میں آیا اس زمانے میں بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا. سو دس واز ارلی 90s. تو وہ بہت پولیٹیکل ایشوز بہت تھے, بٹ اس کے بعد بھی مطلب رائٹ سے کراچی میں تو ہمیشہ چیلنجز ہے, یہ ہے وہ ہے, پھر چیزیں کرانی ہیں, پرمیشنز لینی ہے, بلڈنگ بنانی ہے, کیونکہ آپ کو اپنے ہم ایکسپینڈ کر رہے تھے, وی گاٹ ابو 100 سینٹرز ناؤ ماشاء اللہ پاکستان, تو موسٹلی وی اون دا بلڈنگس, تو پلیسز, تو وہ اس کی سب جگہوں پہ آپ کو ضرورت پڑتی تھی. اور اچھا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہ پڑے تو دوسرے کو ضرورت پڑ رہی ہوتی تھی. سو یو نو آئی یوز ٹو ہیلپ ایوری بڈی, رائٹ, اینڈ کنیکٹ ایوری بڈی, اینڈ آئی اسٹل ڈو. اور اس سے ہوا یہ کہ میرے بیک پہ پیچھوں پہ کام ہونے شروع ہو گئے میرے. یو نو آئی ایم ان دا گورننگ بورڈ ممبر آف کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج. آئی ہیو ایبسلیٹلی نو آئیڈیا ہو پرپوزڈ مائی نیم ٹو بی ان KMCC. سو اتنی ساری اس کے ساتھ میں پوری لسٹ آپ کو بتا دوں گا. آئی نیور نیو کہ کس نے مجھے پرپوز کیا, بٹ یو نو میں تو یہ اس بات کو بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں نا تو یو نو اٹ آلویز کمز بیک. بالکل ایسے ہے. اور میری ایک فلسفہ ہے لائف کا, میرا اگر کوئی ایک کام کرے گا نا, اف ون پرسن واکس وتھ می ون اسٹیپ, I'll walk with him or her 3 steps. Right. So that's how I build up my relationships. نہیں, اور یہ میں نے آپ کی ایک خاصیت دیکھی ہے کہ کہیں بھی کسی بھی سوشل گیدرنگ میں جاتے ہیں, باہر ایکچولی یہ آپ کو ٹرین کرتے ہیں. ہم بزنس اسکول میں جب میں تھا تو there was a trainer who came and taught how you enter a social gathering, how you introduce yourself. If there's a new person entering, how you introduce the people so that they are able to bridge together. اور یہ بڑا وہاں پہ ان کے کلچر کا حصہ ہے.
اچھا میں جب واپس یہاں آیا تو یہاں پہ تو آپ کھڑے ہوئے ہیں, ساتھ میں آپ کے بندہ کھڑا ہوا ہے, کسی آپ جانتے ہی نہیں ہیں, کسی نے انٹروڈیوس نہیں کیا, اور وہ عجیب سا مجھے لگتا تھا. اینڈ آئی ریمبر دا فرسٹ ٹائم وی میٹ ایٹ اے پبلک پلیس, یو آر ون آف دا فرسٹ پیپل آئی نوٹسڈ جو سب سے پہلے آتے ہی ساتھ سب کا انٹروڈکشن کرا لیتے ہیں, سب کا کنیکشن کریٹ کر لیتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے یہاں پہ کام ہو. ہاں دیٹس اینڈ آئی لو ڈوئنگ دیٹ یو نو. اور اصل میں انفارچونیٹلی یہاں پہ یہ ہوا کہ آپ کیونکہ باہر پڑھے اور مطلب یو ایٹ دا ٹاپ پلیسز پہ رہے پروفیشنلی آلسو اینڈ اسٹڈیز وائز آلسو, بٹ پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ہوا تھا کہ کانسیپٹ سب کا یہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم اپنے کانٹیکٹ کو کسی سے ملائیں گے, یہ ایگزیکٹلی وی لوز دیٹ کانٹیکٹ اینڈ ویل. یہ کیوں ہوتا ہے یہ مائنڈ سیٹ, مجھے نہیں اب تک سمجھ نہیں آئی. مجھے تو کبھی اس کا ایسا نقصان نہیں ہوا, میں نے تو لوگوں سے ملوایا. اینڈ آئی تھنک اف یو آر گڈ ان یور ہارٹ اور آپ اچھے کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کیوں چھوڑیں گے؟ آر دے فولش ٹو لیو یو اف یو آر ایگزیکٹلی دیئر کانٹیکٹ؟ لیکن یہ وجہ کیا ہے اس سوچ کی؟ کیونکہ یہی سوچ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ملوانا نہیں چاہیے اپنے بندوں سے. بالکل یہ سوچ ہے, اور آئی تھنک یہ سوچ نے یہ کانسیپٹ آئی تھنک اس کو تھوڑا سا میں پیچھے لے کے آؤں نا, تو جو میں نے شروع میں آپ سے کی تھی واٹس ان اٹ فار می, اگر میں ان کو ملوا رہا ہوں واٹس ان اٹ فار می, تو اب جو نئی جنریشن ہے وہ ہر چیز اگر کہتا ہے چیریٹی کا کوئی پروجیکٹ ہے, کوئی یتیم بچے کی ہیلپ ہے, تو سم ہاؤ یہ تھاٹ پروسیس آئی ڈونٹ نو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے آ رہا ہے, یہ کیسے آ رہا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں سب سے پہلے واٹس ان اٹ فار می. کوئی بھی کام کریں گے, اف آئی جوائن اینی آرگنائزیشن واٹس ان اٹ فار می. سو یو نو دیٹ پیراڈائم آئی تھنک از اسٹاپنگ پیپل فار میکنگ گڈ ریلیشن شپس. اور بہت زیادہ آئی تھنک پرابیبلی اٹ از ان نیو یارک میں بھی ایسے ہی ہوگا, لنڈن میں بھی ہوگا, کراچی از آلسو کاسموپولیٹن سٹی. آئی تھنک دیٹس اے مائنڈ سیٹ آف اے کاسموپولیٹن سٹی پرابیبلی, بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بریک دوز شیکلز اینڈ وی نیڈ ٹو میک آور اون پاتھس, اور پاتھ جو کہ یو نو جو کہ براڈ ہوتے رہیں ود ٹائم, اینڈ جس کے اندر انکلوژن ہو, جس کے اندر ڈائیورسٹی ہو. ایون ہماری ایسا لیبس کے اندر جی وی بلیو اسٹرانگلی ان دیٹ وی گاٹ آل ٹائپس آف جینڈرز, تھرڈ جینڈر اینڈ ٹرانسجینڈرز, یو نو ٹرانسفارمیشن جو گزر رہے ہیں, بلائنڈ, ہینڈی کیپس, ڈفرینٹلی ایبلڈ, اینڈ یو نو دیٹس پارٹ آف آور سکسیس جرنی, کیونکہ وہ جب ان کی تھاٹ پروسیسز آر ڈفرینٹ. ایون ویمن, ہماری ورک فورس میں 50% آر ویمن, اینڈ اینی آرگنائزیشن آئی جوائن اور میک ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ 50 پہلے تو دے ورک بیٹر دین مین, سچی بات ہے, اینڈ دے آر اے بگ اسٹرینتھ. اور ان کی جو تھاٹ پروسیسز ہیں, یو نو جب آپ کی تھاٹ پروسیسز جب مکس ہوتی ہیں اور کلیکٹیو وزڈم سے آپ کام کرتے ہیں, سو اف یو وانٹ ٹو ڈو ورک ود کلیکٹیو وزڈم یو نیڈ ٹو ہیو پیپل اراؤنڈ یو جو کہ آر وائزر, اینڈ بالکل ایسے ہی آپ کی ڈائیورسٹی اور انکلوژن جو میں بار بار بات کر رہا ہوں, سو آئی تھنک اس سے چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں میرے پرسنل ایکسپیرینس میں جتنے میرے فرینڈز ہیں who have done very well for themselves have followed these guidelines. The guidelines of inclusion, سب کو ساتھ لے کے چلنا اور ڈائیورسٹی رکھنا ساتھ میں, and tolerance یہ بھی بہت ضروری ہے. ٹالرنس جو ہے نا ایکچولی ود ٹائم آئی تھنک کہ ماحول ایسا ہو گیا ہے, میڈیا کا جو انپٹ آ رہا ہے. tolerance in what? mindset? everything میں tolerance between you know چھوٹی باتوں کو نہ فیل کرنا, ٹالرنس یو نو یو ورک ٹورڈز اے بگر گول یو کلیکٹیولی. ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں نہیں یار یہ بندہ میرے مطلب کا نہیں ہے اور یہ میری سے بات نہیں بنتی, اینڈ آلدو اس کی اسکلز ہیں, بٹ وی وڈ لائک انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا اسکلز we focus on how we perceive that person's or his or her opinion to ourselves, تو وہ bigger goal جو ہے وہ lost ہو جاتا ہے. To have, کیونکہ میں نے بھی کافی آرگنائزیشنز لیڈ کی, ماشاء اللہ آپ نے بھی ای او جیسی آرگنائزیشن لیڈ کی. اس کے اندر دیکھیں ایک ہوتی ہے پروفیشنل ریلیشن شپس, اور اس کے اندر ٹالرنس رسپیکٹ ہونی چاہیے. باقی فرینڈ شپ از اے سیپریٹ ایشو. ہم مکس کر دیتے ہیں پروفیشنل ریلیشن شپس کو اور فرینڈ شپس کو. فرینڈ شپس میں ٹھیک ہے, آپ you know you like it not like it, فائدہ ہے, مطلب you know professional relationships are for a goal, for objectives, جس میں ہمیشہ جو ہے نا I think what works is when both parties win. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار میں صرف کر لوں اور I use them تو بھی نہیں کام چلتا. اچھا, اور آپ نے جب بھی سب کو ساتھ چلانا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کا نیچر الگ ہے, ہر ایک کی پرسنل چیلنجز, پروفیشنل چیلنجز ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور ٹالریٹ سے زیادہ میں کہوں گا رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی جو ان کے ایشوز ہیں, سو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. تبھی
جتنی بھی آرگنائزیشنز میں ہوں, میں بھی فارم فل کر رہا تھا ویزا اپلائی کرنے کے لیے, تو میں نے کہا میں 59 آرگنائزیشنز کے اندر ہوں. ماشاء اللہ, وہی میں نے کہا کہ سو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ پھر آپ کی ایک بانڈنگس کے ساتھ جو آپ کام کرتے ہیں, اینڈ سو دیٹس واٹ مائی ٹیک آن اٹ از. اس میں بڑا آپ نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا. ایک ہم دونوں ایک ادارے کا ایک ممبر ہیں, انٹرپرینورز آرگنائزیشن, اور میں نے وہاں پہ ایک چیز سیکھی ہے, اینڈ آئی تھنک جو آپ بات کر رہے ہیں از ویری ریلیٹڈ ٹو دیٹ. ان کے یہاں ایک کانسیپٹ ہے, ایک جملہ ہے جو بار بار عرض کرتے ہیں, دی آنسرز آر ان دا روم. ٹھیک ہے, اٹ از آن اس ٹو بی ایبل ٹو ایکسٹریکٹ دی آنسرز. ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا, ہر چیز کا جواب ہر انسان کے پاس نہیں ہو سکتا, لیکن جواب کمرے میں ہوں گے جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. تو اگر آپ ٹالرنس کے ساتھ کام کریں, ڈائیورسٹی انکلوژن کے ساتھ کام کریں, آپ سب کے تھرو وہ جواب نکال سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھیں نا, تبھی تو ایو از ون آف اے ویری سکسیزفل پیپل کی اور سکسیزفل آرگنائزیشن اور پریمیئر آرگنائزیشن ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں ہم ایک ریلیشن شپ بناتے ہیں, اس میں کتنی دفعہ ہوتا ہے فورمز میں ہم بیسٹ بڈیز نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی ہے. بٹ وہ جو کانسیپٹ ہے, اچھا, اور ٹرسٹ ساتھ میں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جو کہ ٹرسٹ, کریڈیبلٹی لیکن ہمارے معاشرے میں ٹرسٹ کرنا جو ہے از آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل. یہ انفارچونیٹ ہے کیونکہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں. دیکھیں, ہم انفارچونیٹلی وہ جتنی بھی گڈ کوالٹیز جو اسلام کے اندر تھیں یا کسی بھی مذہب کے اندر ہیں, اچھے سب مذہب ایک سے ہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم مسلمان ہیں, چلو ہم اس کی بات کرتے ہیں, کہیں اس میں آنیسٹی, ہمارے پروفٹ جو ہیں ان کی آنیسٹی جو تھی بیفور اسلام بھی تھی, کہ وہ انٹیگریٹی تھی ان کی, اور یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. دیکھیں, لوگ اس کے اوپر اٹینشن نہیں دے رہے, لیکن آئی ول ٹیل یو وتھ مائی ایکسپیرینسز, ایز ٹائم گوز آن اینڈ یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل, یور انٹیگریٹی, یور ورڈز ریئلی مین اے لاٹ. اور یہ مے بی کوئی بندہ اتنا سکسیزفل ہو گیا اور دوسرا یہاں پہ ہے, وہ سمجھے کہ نہیں یار میں تو انٹیگریٹی نہیں تھی, میں تو سکسیزفل پھر بھی ہو گیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اگر وہ یہ چیزیں کرتا تو دیٹ پرسن وڈ بی ایٹ اے ہائر پیس, وڈ بی ایٹ اے مچ گلوبل پریزنس کے ساتھ وہ ہوتا. اور میں اس کے تو ہزاروں ایکسپیرینسز ہیں, ایکسپیرینشیل شیئرنگ کر سکتے ہیں. بٹ دا ریالٹی از کہ کریڈیبلٹی, آنیسٹی, انٹیگریٹی ریئلی میٹرز. ناٹ, اگر ہو سکتا ہے آپ کو شارٹ ٹرم نہیں فائدہ ہو, لیکن لانگ ٹرم تو 100% فائدہ ہوتا ہے. آئی مین آئی ہیو نو ڈاؤٹس اباؤٹ دیٹ. لیکن اس میں ٹرسٹ میں ایک چیز جو آ جاتی ہے نا, کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار وائی شوڈ آئی ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ٹرسٹ سم ون, they should take the first step and then I will reciprocate. یہ میرا ایک بڑا کلوز فرینڈ ہے, وہ بھی, I mean this is the talk of the town. دیکھیں, میرا ایک دوست ہے, اس کو میں نے کہا, کسی نے مجھے کوئی بات کہی اور اس نے مجھ سے کہا کہ this is how it is, so I said okay. So میرے دوست نے مجھے فوراً کہا, یار فرحان what are you doing? میں تو جب کسی سے پہلی دفعہ ملتا ہوں نا, I start from -10. couple of years لگتے ہیں, I bring them to 0. And then a couple of years I take them up. میں نے کہا my God, who's gonna wait 5 years for the process to take place? تو یہ ہے, skeptical ہو گئے. اس کا وجہ یہی ہے یہ. اور انفارچونیٹ یہ مسلمانوں کے اندر, انفارچونیٹلی میں سب کو تو نہیں کہوں گا, بہت اچھے مسلمان بھی ہیں, بٹ یہ ہمارے اندر یہ آ گئی یہ چیز کہ جب, کیونکہ اتنا زیادہ ہم ونس بٹن ٹوائس شائع ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں, اگر آج آپ کسی بھی ویسٹرن ملک میں چلے جائیں جہاں پہ دوسرے ریلیجنز ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ریلیجن نہ بھی ہوں, بٹ آپ دیکھیں گے اگر وہ کچھ تول رہے ہیں تو یو ول سیلڈم فیل کہ یار یہ غلط تول رہے ہیں. یو ایس میں چلے جائیں آپ ٹرسٹ چلے جائیں ان کے سسٹم کو, سسٹم کو نا, آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کلین ہے, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ریسٹورینٹ میں کوشر چیز ملتی ہے, تو آپ کہیں گے ہاں ملتی ہوگی. سو دیٹس واٹ از امپورٹنٹ, اور یہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے. اور ایک میرے خیال سے دبئی از ون آف دا ممالک مسلمان میں سے 2-3 بچے ہیں جن کے اوپر تھوڑی بہت کریڈیبلٹی رہ گئی ہے. سو آئی تھنک کہ وی نیڈ ٹو ورک آن آر سیلوز. ہم کنٹری کو نہیں کہہ سکتے, وی نیڈ ٹو برنگ دیٹ کلچر. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ یار کہ جو آپ کا رول آپ جتنا ادا کر سکیں, نو بڈی ول آلویز لائک یو, اور کہتے ہیں نا یہ آپ کی ہر بات کو پسند کرے گا. آئی تھنک بٹ وی نیڈ ٹو پلے اے پارٹ ٹو چینج دا ڈائنامکس, اور کچھ ایسی چیز کرتے چلے جائیں. ابھی ہم اسپورٹس کو بڑا انکریج کر رہے ہیں ادر دین کرکٹ, کیونکہ کرکٹ میں کیا ہے کہ ہر ایک کو سیچوریٹ ہو جاتی ہے, اسپانسرشپس مل جاتی ہوتی ہیں, گلیمر ہے. ہم کرکٹ کے علاوہ ٹیبل ٹینس, سوئمنگ, بیڈمنٹن, سیپک ٹکراؤ آپ نے سنا ہوگا نام, سافٹ بال, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ پلیئرس کو انکریج کیا جائے. مجھے لوگ کہتے ہیں واٹس ان اٹ فار یو. میں نے کہا مجھے کوئی بورڈ کا چیئرمین نہیں بننا ہے, بن بھی جائیں تو واٹس ان اٹ فار یو. آئی مین واٹ دا بگ ڈیل اباؤٹ اٹ.
لیکن دیکھیں اگر ہم کنٹریبیوٹ کریں گے, وہ بچے اچھے نکلیں گے, پازیٹیو ان کو ری انفورسمنٹ کریں گے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات بتاؤں, ہم نے جیلز میں کام کیا, تو جیل میں ہم نے آپ کو پتہ ہے ورڈ بھی اب جیل کا نام ختم ہو گیا ہے, سندھ از دا اونلی پروونس جس میں اب پریزن اینڈ کریکشنل فیسلٹی ہو گیا ہے. اچھا, جیل کا لفظ ہی نہیں یوز کرتے سندھ میں, نہیں اٹس فنشڈ, اٹس لا پاس ہو گیا ہے. اچھا اچھا. اور آئی واز پارٹ آف دیٹ موومنٹ. عبد الکبیر قاضی ہوم سیکرٹری تھے, پھر عثمان چاچڑ تھے. آئی واز ڈیپوٹیڈ دیئر بائی دا سپریم کورٹ ایز اے کنوینر. اچھا اچھا. تو ہم نے اور دیکھیں اگر آج لوگ پریزنس میں نہیں کام کریں گے تو یہ لوگ جب باہر نکلیں گے تو آپ ہی کو راب کریں گے نا, اگر آپ ریفارمز نہیں کریں گے. تو اگر آپ اگنورنٹ رہیں گے, آپ کہیں گے واٹس ان اٹ فار می کہ میں پریزنس میں کام کروں. آپ کو پتہ ہے وہاں سے ہم نے 6,500 لوگوں کو ریلیز کرایا, گاٹ دیم وتھ آپ کی مدد سے, دوسرے دوستوں کی مدد سے, آن دا 7 انڈسٹریل ایریاز ان کو جابس بھی دلوائیں. واو. ہم نے وہاں پہ ریہیب سینٹر بنائے جہاں پہ موبائل فون ریپیئر, موٹر سائیکل ریپیئر, ڈرگ ریہیب سینٹر بنوایا ناصر شاہ صاحب کی مدد سے. اور تو تو اب وہ اسکل سیکھ رہے ہیں, اب وہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ان کی کمپیوٹر ٹریننگ کر رہے ہیں. آپ کو کبھی میں انوائٹ بھی کرتا ہوں, آپ وزٹ کریں. بالکل. تو جب ان کو اسکل سکھائیں گے تو یہ جابس پہ آئیں گے, ورنہ تو پیٹی کرائمس پہ آئیں گے, بڑے کرائمس پہ آئیں گے. سو تو ہمیں جب تک ہم آئی تھنک اگر کوئی یہ سوچنا چاہتا ہے کہ واٹس ان اٹ فار می, تو دیکھیں اگر آپ اس ایریاز میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے, اگر آپ بچوں کے اسپورٹس نہیں کرائیں گے, بچے جو ہیں وہ فری ہوں گے, موبائل فون پہ لگیں گے, پھر ڈرگز میں لگیں گے, پھر وہ کرائم کریں گے. اٹس اے سائیکل. سو آپ جب ایوری تھنگ, اگر آپ کو بڑے پکچر میں دکھاؤں کہ آپ کوئی بھی کمیونٹی سروس کرتے ہیں, حقوق العباد جو ہمارے ریلیجن میں بھی ہے, it always it's benefit for your own self also in the longer run. اگر آج پاکستان پروگریس کرتا ہے, ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو ہوتی ہے, تو جو بھی پاکستانیز ہیں ان سب کا فائدہ ہے اس کے اندر. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان دا بگر پرسپیکٹو آپ کے لیے بھی فائدہ ہے, ہمارے لیے بھی فائدہ ہے. سو بٹ اگر ہم صرف اپنی سیلف میں رہ جائیں گے تو پھر کسی کا بینیفٹ نہیں, خود کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. اور اس میں جو ٹرسٹ کی ہم نے بات کی تھی, اب آئی ایم گونا ٹائی اٹ بیک ٹو یور بزنس, کیونکہ میرا بلیف یہ ہے کہ ایز انٹرپرنورز, ٹھیک ہے نا, جو ہم بزنس کریٹ کر رہے ہیں, ویلیو کریٹ کر رہے ہیں, آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وی ڈو, ٹھیک ہے, از ٹرسٹ. کیونکہ آئی ہیو ٹو ٹرسٹ یو ایز اے کلائنٹ, جو بھی آپ, میں بزنس کر رہا ہوں, آپ میرا پروڈکٹ خرید رہے ہیں, میری سروس لے رہے ہیں, کہ آپ مجھے ٹائم پہ پیسے دیں گے. I have to trust my team member کہ وہ ٹائم پہ کام کرے گا. I have to trust that my bank will have the money when I need it, کہ وہ بینک کو ڈیفالٹ نہیں ہو جائے گا, پیسے لے کے بلاک نہیں ہو جائیں گے, فریز نہیں ہو جائیں گے. ہمارا کام صرف ٹرسٹ کا ہے ایز این انٹرپرنور, رائٹ. اور اگر ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے تو بزنس نہیں بنیں گے. جب آپ نے 2014 میں عیسیٰ لیبز میں آ کے فل ٹائم کام شروع کیا, اور اس کے بعد سے ہم نے کافی ترقی دیکھی ہے, یو ایکسپینڈیڈ نیشن وائڈ, اینڈ دین آف کورس کووڈ ہیپنڈ. It was not a great experience for most people, but for the healthcare sector, it was a huge boom because it gave them a platform and opportunity to really scale. So how did trust play a role as you have scaled your business in the last 10 years? دیکھیں آپ نے بات کی نا کووڈ کی, اس میں تو بہت بڑا ٹرسٹ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ ٹرسٹ کیا. یہ 2 چیزوں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے 5 کور واز آر آرمی واز دا فرسٹ کور ان پاکستان جس نے آرمی نے جو ہے لیڈرشپ رول لی, اور گلشن میں ایکسپو سینٹر میں کووڈ سینٹر اسٹیبلش کیا. بالکل ایسے ہی تھا. اور ہم نے وہاں پہ 5 دن میں وہ اسٹیبلشڈ ہوا. 3 دن میں ہماری پوری ڈائگنوسٹک لیب ایکسپو سینٹر میں, فیلڈ آئسولیشن سینٹر کراچی نام رکھا گیا تھا, اس میں اسٹیبلشڈ ہو گئی تھی. اور یہ مارچ کے اینڈ میں ہوا تھا. جی. اور ہم نے پہلے دن سے آخری دن تک اس سینٹر میں فری ڈائگنوسٹک پرووائڈ کی ٹو اینی بڈی ہو واز ایڈمیٹڈ. ساتھ ساتھ ایسے زبردست انفیکشن کنٹرول پروٹوکالس بنے جس میں بھی ٹیم میں تھا, اور بھی لوگ تھے. بریگیڈیئر شہزاد وہ یہاں پہ تھے, بریگیڈیئر جنرل عقیل تھے, اور جنرل صاحب. تو یہ بیسکلی ایسی ٹیم بنی, اور آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ایسا تھا کیونکہ اس کو کسی کو پتہ نہیں تھا بالکل ایسے کہ کیا ہوگا. اور ڈاکٹرز جو آئے, ینگ ڈاکٹرز آئے, ہم نے اسکاؤٹس کو انوالو کیا, روٹری کو انوالو کیا, سیٹرڈے ویلفیئر گروپ کو انوالو کیا, سیلانی, عالمگیر, سب کو انوالو کیا, ریڈ کریسنٹ, اور سب نے ہم پہ ٹرسٹ کیا, اور سب اس کے اندر آ گئے. اور اس زمانے میں لاک ڈاؤن لگے ہوئے تھے, اور اٹ واز اے ویری بگ اسکیئر. تو اس ٹرسٹ پہ ایک دوسرے کی, اور دین آن آر آرم فورسز کے ٹرسٹ پہ, اور پروفیشنلز لائک می اینڈ ادرس, اس کے ٹرسٹ پہ لوگوں نے اس کو جوائن کیا اور اس کو اسٹیبلش کیا. اور سارے فرینڈس بھی آ گئے, اور چیزیں بھی آ گئیں, اور
اور وہ اسٹیبلشڈ ہوا اور وہ ایسا بینچ مارک انسٹیٹیوشن اس ٹرسٹ پہ بنا اور پھر ظاہر اس ٹرسٹ آف پروفیشنلزم میں اور آنیسٹی کے اوپر کہ اس نے آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں ایسا علاج ہوا کہ کووڈ کا بلکہ پورے پاکستان میں پھر NCOC بن گیا اور جنرل حمود آ گئے, جنرل آصف گرایا اس میں تھے, اور ایسا انسٹیٹیوشن بنا کہ جس میں پاکستان کا کووڈ رسپانس بہت ہی اچھا تھا. اور اس سینٹر کی تو میں ایسی بات بتاؤں آپ کو کہ ایک ڈاکٹر, ایک نرس, ایک پیرامیڈیکل اسٹاف, ایک جینیٹر جو اس کووڈ سینٹر کے اندر ریڈ زون میں کام کر رہا تھا, anybody attached to that center including myself who was in that ہم وہاں پہ تھے, کنٹینر سٹی اسٹیبلش ہوئی تھی, ایک کو کووڈ نہیں ہوا. اور یہ ریکارڈ ہے دنیا کا. اور وہ کیا تھا کیونکہ سب لوگوں نے ایک دوسرے پہ بلائنڈ ٹرسٹ کیا. جیلنگ فیکٹر واز دا آرم فورسز. دوسرا ہمیں جو ایک ٹرسٹ کا ایک ہوا کہ پورے جب فلائٹ ٹو UAE بند تھی اور شارٹ لسٹ ہوئی ہماری ڈاکٹر عیسیٰ لیب ٹو اسٹیبلش دا لیب ایٹ کراچی ایئرپورٹ, وہ بھی ٹرسٹ تھا. کیونکہ وہ ٹرسٹ ایسا تھا کہ اس میں ہم نے 3 دن میں وہاں پہ سیٹ اپ اسٹارٹ کیا, اور اس میں یہ ٹرسٹ تھا کہ ایمریٹس ایئر لائنس, اتحاد, جتنی بھی ہیں, فلائی دبئی, آل آف دا فلائٹس گوئنگ ٹو UAE PIA, وہ ٹیسٹ کرایا تھا, اور وہ سارے پیشنٹس کا ری ٹیسٹ ہونا تھا دبئی میں, اور ہوتا بھی تھا. اور لیکن وہ ٹرسٹ تھا جس کی وجہ سے پاکستان سے فلائٹس ریزیوم ہوئی آن اس, ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ جگتائز بھی تھے, جی ہم وہاں پہ تھے, اور ہمارے ساتھ اٹیچ جگتائز والے بھی تھے, ہم نے ان کو انوائٹ بھی کیا تھا. تو اور جب یہ یہاں پہ وہاں پہ پہنچے جو ہے وہ, اور تو جو گھر پہ لوگ بیچاروں کی جاب سے باہر ہو رہے تھے, وہ ریٹرن کر نہیں پا رہے تھے واپس اپنی کنٹریز میں, فیملیز ور ڈسپلیسڈ, وہ واپس آ سکیں. اور وہ ٹرسٹ تھا, اور وہ ٹرسٹ بھی ہمارے اوپر تھا, میرے اوپر تھا. اور میں وہاں پہ کھڑا رہا 4 دن, تو مجھے آئی واز ریئلی بہت پریشان تھے کیونکہ ایک بھی چیلنج نہیں آیا, کیونکہ اٹ واز ناٹ فار آر کریڈیبلٹی, اٹ واز فار پاکستانس کریڈیبلٹی. اور پھر ایئر لائنس بند ہو جاتی ہیں تو کتنے لوگوں کو پرابلم آتا ہے, بٹ الحمد للہ دے وینٹ ویری ویل. سو آئی تھنک کہ پاکستانیز نے جو ٹرسٹ لیول ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے. جب لوگ ٹرسٹ کرنے پہ آتے ہیں تو لوگ اپنے آپ کو پروو بھی کرتے ہیں, اور ماشاء اللہ یہ ہوا. ہاں کووڈ میں یہ ضرور ہوا جیسے آپ نے کہا کہ ڈائگنوسٹکس کا نا ہمارے یہاں پاکستان میں رجحان تھا کہ نبض دیکھ کے ڈاکٹر صاحب علاج کر دیتے ہیں, وچ از ناٹ ٹرو. ڈائگنوسٹک کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ بڑا ہائی لائٹ ہو گیا. اس کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا کہ ہم نے بھی ایکسپینڈ کیا, دوسروں نے بھی ایکسپینڈ کیا, اور جو ہے وہ لوگوں کو جاب اپارچونیٹیز ملی. دیکھیں جب چیزیں بڑھتی ہیں اور ان دا رائٹ ڈائریکشنز بڑھتی ہیں تو اس سے ہر ایک کو اپارچونیٹی ملتی ہے. جیسے اب ہم گرو کیے تو جو ہمارے سپلائرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوا. اتنی ساری انڈسٹریز اس سے کنیکٹ ہوتی ہیں, ہزاروں لوگ اب ہمارے پاس بھی کام کرتے ہیں, اور کتنی لائیولیہڈز ہوتی ہیں. اور میں ہمیشہ سارے پیپل ایٹ ہیلم آف افیئرس کہتا ہوں, پلیز سپورٹ دا پرائیویٹ سیکٹر, پلیز سپورٹ انٹرپرینیورز. اور کیونکہ اگر آپ ان کو کریں گے, یو ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو بی, لیٹ دیم بی جاب پرووائڈرز انسٹیڈ آف جاب سیکرز. اور یہ جو پیراڈائم شفٹ ہونا ہے نا, یہ اب جو بھی گورنمنٹس آتی ہیں ہم سب مل کے بات بھی کریں گے کہ اس کے اوپر اٹینشن دیں. پرائیویٹ سیکٹرز جابس دے دے گا. دیکھیں آج ہمارا ٹیکسٹائلز جو ہے وہ دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے. لائٹ نہیں آتی, الیکٹریسٹی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, دوسرے چیلنجز ہیں, بٹ اسٹل دے فلفل آرڈرز. کسی بھی بڑے برانڈ, کتنے برانڈز ہیں, اونلی 4,000+ فیکٹریز آر اونلی ان کورنگی انڈسٹریل ایریا, وی ہیو 7 انڈسٹریل ایریاز. تو یہ بہت بڑی اپارچونیٹیز ہیں اور یہ اکانومی کو پورا ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہیں. انٹرسٹنگ. اور اس میں یہ بات بتائیں, آپ نے کہا کہ کووڈ کے دوران, میں 2 سوال کروں گا, ایک تو ٹرسٹ پہ اور ایک اسکیل پہ اور ایکسپینشن پہ. کووڈ نے جو آپ کو ایکسپینشن کی اپرچونیٹی دی بزنس کی, کیا آپ کو وہ اپرچونیٹی ملتی اگر کووڈ نہ ہوتا؟ آئی تھنک سلو ڈاؤن ہوتی بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ہم نے سیکھا کیا. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو بالکل میں سب انٹرپرینورس کو کہوں گا کہ جب اگر کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے, فورسین, انفورسین, فارچونیٹ, انفارچونیٹ, یو نیڈ ٹو گریس اپ اینڈ بی بریو اینڈ ٹیک ڈیسیجنز, اینڈ ٹائملی ڈیسیجن میکنگ بہت امپورٹنٹ ہے. سو وی ڈڈ دیٹ اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ بینیفٹڈ اس, اور کمیونٹی کو بھی بینیفٹ ہوا.
کیونکہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے نا صرف اپنا کام نہیں کرتی ہے. ہم لٹریسی میں بھی کام کر رہے ہیں. ہمارا CSR میں 140 لوگ آر اونلی ورکنگ ان دا CSR ڈپارٹمنٹ. آپ سوچیں گے ملٹی نیشنلس کی طرح ہے. ہمارا ایک ونگ اسپورٹس کو انکریج کر رہا ہے, ایک ویمن امپاورمنٹ کو کر رہا ہے. ہم نے 1800 گرلس کو بائک چلانا سکھائی ہے. ابھی ریسنٹلی کسٹمس کی لڑکیوں کو سکھائی ہے. کلیکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر ندیم اور اسد اللہ لاڑے ایڈیشنل کلیکٹر کے ساتھ, اور ہم یہ موومنٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی. وی آر ورکنگ ان واٹر اینڈ سینیٹیشن. ہم نے 32 سولر پاورڈ RO پلانٹس لگائے ہیں. پرزنس میں ہمارا کام ہو رہا ہے جس کے اندر ہم بھی ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز رن کر رہے ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اور ہم ان کو انٹرپرینیورز بنا رہے ہیں, ٹیلرنگ سکھا رہے ہیں, اینڈ سو مینی ادر تھنگس. ہم لوگ جو ہیں انوائرمنٹ میں جی ٹری پلانٹیشن ڈرائیوز کر رہے ہیں. کوسٹل ایریاز میں مینگرووز پلانٹ کر رہے ہیں. جو ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ کانفلکٹ پریونشن اینڈ ریزولوشنس پہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ کانفلکٹس ہو, انٹر فیتھ ہارمنی ہو. پولیو ایریڈیکیشن پہ کام کر رہے ہیں جی ہماری ٹیمز. آپ کو پتہ ہے اس وقت جتنی بھی عیسیٰ لیبز ہیں پاکستان میں, وہ EPI کی جو ویکسینیشنز ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. ایکچولی ایک اور کیا کہ ویکسینیشن میں ایک چیلنج یہ آ رہا تھا کہ ویکسینیٹر ریفیوزلز بھی ہوتے ہیں. ایک ویکسین ریفیوزل ہوتا ہے, ایک ویکسینیٹر ریفیوزل ہوتا ہے. پولیو کے ڈراپس پلا رہے ہیں گھر گھر جا کے. ہمارے ساری لیبز پولیو ڈراپس بھی پلاتی ہیں جو گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. EPI ویکسینیشنز بھی لگاتی ہیں. اور کووڈ میں وی آر ڈوئنگ فری ویکسینیشن آف کووڈ ویکسینیشن, فائزر, ماڈرنا, چائنیز فرام ڈے 1 نادرا کے ایکسیس کے ساتھ. اسکولس کی ہم نے, کالجز, یونیورسٹیز ود دا گورنمنٹ میزلس کیمپینز میں ہم ہمیشہ پارٹ لیتے ہیں. سو وی فیل کہ ویکسینیشن از ویری امپورٹنٹ ایز اے پریونٹیو ٹول. اور اگر ہم ٹریٹمنٹس کے اوپر جائیں گے تو بہت ایکسپینسو ہو جاتی ہیں. وہ تو پھر بھی ہوں گی, بٹ لیٹس اور ابھی ہم جو ڈائگنوسٹکس میں بھی ہم پریچ کر رہے ہیں کہ پریونٹیو ڈائگنوسٹکس کرائیں سو دیٹ ون ڈزنٹ گیٹ سک. ایک ویکسین کی بات آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں کہ میری فیلڈ بھی انفیکشس ڈیزیزز ہے. یقین مانیں ہم کووڈ میں کام بھی کر رہے تھے, ہم فرسٹ لائن پہ بھی تھے, اور میں ویکسینیشنز بھی کر رہا تھا. مجھ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ کووڈ ویکسینیشن لگانے سے میرا اسٹروک تو نہیں ہو جائے گا, میری آئیز are very important to me, وہ بلائنڈ تو نہیں ہو جائیں گی, یا مجھے گلوکوما رہتا ہے وہ تو نہیں مسئلہ ہو جائے گا, میرے ووکل کارڈس پہ تو اب میں سنگر ہوں, میرے ووکل کارڈس تو نہیں ویکسینیشن سے خراب ہو جائیں گے, ویکسینیشن سے میرے دل کی دھڑکنیں تو بند نہیں ہو جائیں گی, لیور, کڈنی, واٹ ایور. ایک سوال صرف پوچھا ہے کہ بچے پیدا ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. سو دیٹس دا پیراڈائم جو ہماری سوچ پروسیس ہے. دس از دا لیول آف ایجوکیشن ہم لوگ جو پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. آئی مین ٹھیک ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ بچے پیدا ہو سکے, یو آر انفرٹائل, نو بڈی گیٹس انفرٹائل, بٹ آئی مین آئی ایم ٹیلنگ یو سو مینی پارٹس آف دا باڈی, واٹ آر دا مائنڈ سیٹس وی آر ڈیولپنگ ان آر پیپل. سو ہمیں اس پہ تو ہم ایجوکیشن پہ, لٹریسی پہ, ہم انفارمل اسکولز رن کر رہے ہیں جس میں 18 ایئرس تک کے بچوں کو کلاس 5 تک کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. میتھس, انگلش, اردو, اسلامیہ, جنرل نالج, فائنانس, ہاؤ ٹو اوپن اے بینک اکاؤنٹ, ہاؤ ٹو میک این انوائس, ہاؤ ٹو ریڈ نیوز پیپر, رائٹ اے لیٹر. سو یہ بھی ہم جو ہیں وہ رن کر رہے ہیں. ہیلتھ میں تو ہم کر ہی رہے ہیں, میڈیکل کیمپس کرنا. ڈائبٹیز, آسٹیوپروسس, وہ 4-5 بیماریوں کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. آسٹیوپروسس کی بات کرا دوں, لوگ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ تھیں یا خالہ تھیں, شی فیل ڈاؤن اینڈ بروک ہر لیگ اور بروک ہر آرم. ایکچولی پہلے ہڈی ٹوٹتی ہے اینڈ دین دے فال, اینڈ یوزلی کہتے ہیں وہ باتھ روم میں گرے, سلپ ہو گئے. ایک سیکنڈ, پہلے ہڈی ٹوٹتی ہے پھر گرتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیکاز واٹ ہیپنس کہ وتھ ایج آسٹیوپروسس ہو رہی ہوتی ہے, وائٹامن ڈی کی برٹل ہو جاتی ہے اینڈ دے چٹک کے ٹوٹ جاتی ہے, اینڈ دین دے, اچھا دیٹس وائی دے فال. اور ایلڈرلی خاص طور پہ, اور اس وقت ان کی بونز اتنی برٹل ویک ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ ٹھیک بھی جڑتی بھی نہیں ہے, اینڈ دے ہیو بیکم بیڈ ریڈن, اور وہ پھر ایک برڈن بننا شروع ہو جاتے ہیں. دیٹس اے ہول لانگ اسٹوری. دین صرف کرنا یہ کہ بھائی آپ ٹیسٹ کروائیں, اپنی وائٹامن ڈی کرائیں, بون BMD کرائیں, بون ڈینسٹی دیکھیں, کنسلٹ اے فزیشین اور آپ کو بتا دے گا. تو اگر وہ اب کہتے ہیں, ہمارے پروفیسر تھے غفار بلو, ہمیں کالج میں بتایا تھا کہ جو ہے وہ لڑکیوں کو تو دن میں فار دیئر لائف فرام چائلڈہڈ ٹو وین دے پاس اوے 3 glasses of milk پینے چاہیے. 3 glasses of milk? Yes. That's a lot of that's what, yeah, that's a lot of milk. Good for milk suppliers. But یہ کہنے کا مقصد ہے کہ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو جب آپ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, سیم فار ڈائبٹیز. آج کل پاکستان میں ڈائبٹیز اینڈ بلڈ پریشر آر اسپریڈنگ لائک ایپیڈیمک. اور
آپ حیران ہو جائیں گے. اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, شروع میں شوگر میں ویٹ لاس ہوتا ہے, ڈائبٹیز میں بہت اچھے لگنے لگتے ہیں, یو فیل لائٹر بٹ اٹ کازنگ اے ڈیمیج, اور لانگ ٹرم کڈنی فیلئر. اس وقت لوگ ڈائلسس سینٹر بنا رہے ہیں, اینڈ بیکاز چیریٹیبل انسٹیٹیوشنس بھی بنا رہے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ لوگ رینل فیلیئرس کے آ رہے ہیں. بٹ وہ بنانے سے میں پرسنلی فیل کرتا ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پلیز. بٹ پریونشن پہ کام کریں, پریونشن پہ کام ویسے کم ہوتا ہے, دیٹس واٹ از نیڈیڈ. ایجوکیشن ہے نا, اٹس اے لانگ ٹرم پلے. اور یہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں بات نکلی, کبھی کوئی ٹاپک نکلتا نہیں ہے, بیکاز آئی گو انٹو لاٹ آف انٹرویوز آن ٹیلی ویژن, اینڈ بٹ وہ ایسی دے وانٹ ٹو فائنڈ تھنگز وچ آر سنسنی خیز, لائک. دیکھیں پریونشن کا پرابلم ہے, پریونشن ٹیکس اے لانگ ٹائم, اور پریونشن کا کوئی انسٹنٹ رزلٹ نہیں ہے. آپ نے کوئی ایک دم سے کیوریٹیو کیئر کے لیے آپ تو ایک لیب اور ایک سینٹر کھڑا کر سکتے ہیں اور دیکھیں ہم نے کتنے کیور کر دیے, بٹ جو آپ کہیں گے نا کہ میں نے اتنے لوگوں کا پریونٹ کیا ہے, دیٹس ناٹ کوانٹیفائبل. ہاں, ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں کچھ چیزیں میں ضرور بتانا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں آپ ہر ایک کو کرنی چاہیے. 7 hours آف سلیپ, یہ تو بڑا مشکل کام ہے کراچی میں رہ کے. اب کراچی جیسے شہر میں اب رہ کے تو جاگنے کا تو مطلب تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب باڈی جب آپ سوتے ہیں نا, سو واٹ ہیپنس کہ جتنی باڈی کی ریپیئر مینٹیننس ہے نا, یہ اس ٹائم پہ ہوتی ہے. دا پیپل ہو سلیپ لیس, اسٹیٹسٹکس ہیں, ہیو مور چانسز آف کینسر, رائٹ, ہیو چانسز آف ہارٹ اٹیک اینڈ اسٹروک اینڈ ایوری تھنگ. دین منیمم ڈرنکنگ 8 glasses آف واٹر منیمم, وہ تو 100% ہے. اینڈ اب وہ زیادہ ہو جاتا ہے نمبر. بیسکلی دا یورین ٹیلز ہاؤ مچ واٹر از نیڈیڈ. سو اف somebody is drinking 20 glasses of water, but at the same time their urine is very dark and yellow, اور وہ frothy بن رہا ہے, تو they need more. Third is you need to have proper diet. اب پراپر ڈائٹ کا ایک سمپل سا ایک بہت جنرل سا ہے کہ 5 ٹائپ کے کلرز ہونے چاہیے آپ کی ڈائٹ کے اندر, وچ گیوز یو پراپر نیوٹریشن. تو اور دوسری چیز ہے کہ یہ ایکسرسائز ڈیفینیٹلی, وہ 10,000 steps 45 minutes واٹ ایور. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار ہم کہاں واک کریں گے, وی ڈونٹ ہیو اے گراؤنڈ ٹو واک. آئی مین اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں, یو کین گو اپ اینڈ ڈاؤن, دے آر جسٹ ایکسکیوزز. ایک چیز ضرور ہے کہ جو کہ بڑا تھوڑا مشکل ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے اسٹریس, کہ ہاؤ ڈو یو ڈی اسٹریس یور سیلف. جتنا آپ ڈی اسٹریس کریں گے, آپ کو میں بتاؤں کہ کووڈ میں ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا, لوگ ایڈمیٹڈ تھے, ہم ان کو مانیٹر کر رہے تھے, کچھ اور وی ور فوکس دیر, سب چیزیں بند تھیں. وہ لوگ جو میں نے ان سے بات کی, کیونکہ میں تو اندر ہوتا تھا, ان سے بات کی کہ بھائی کون سے آپ کے پرانے واٹ فار یور گڈ میموریز. انہوں نے کہا وہ دوست تھا. میں نے کہا کب آپ کی لاسٹ بات ہوئی؟ کہتے 30 years پہلے ہوئی تھی, موو ٹو دا US, پھر بات ہی نہیں ہوئی. یقین مانے ہم نے ایسے سب لوگوں, کسی نے کہا میرا بھائی میرا بیسٹ فرینڈ تھا, دین وائفس کی دے یوز ٹو شیئر اے کچن اینڈ وی ہیڈ اے فائٹ, اور وی اسپلٹ اینڈ وی آر ناٹ ٹاکنگ ٹو ایون ناؤ ایچ ادر. میں نے ان سے کہا کہ جسٹ کال دیم اپ, ٹھیک ہے. وہ فری تھے, they took my advice, اور یقین مانے جنہوں نے وہ ایڈوائس لی, ان کا جو ہیلنگ ٹائم تھا نا وہ 50% ریڈیوس ہو گیا تھا. Really? That's how your body, your de-stressing, your, اور اسی لیے میں جو ٹالرنس سے ہم نے بات شروع کی تھی نا, کہ اگر آپ چیزوں کو, ہم بہت زیادہ اسٹریس لینے لگ گئے ہیں, ہمارا فیوز جو ہے نا وہ ٹاپ لیول پہ. ابھی آپ نے یہ بات بڑی اچھی بات کی, ابھی اس سے پہلے ہی ابھی میں ایک ریکارڈنگ کر رہا تھا, and Fiha Jamshed, and she was talking about how her body shut down, and she had a leg in a cast. There was no diagnosis. There was a lot of stress, and eventually she decided to let go. جیسے ہی اس نے لیٹ گو کیا, اس کا ہیلنگ پروسیس شروع ہو گیا, اینڈ شی واز بیک ناٹ جسٹ آؤٹ آف دا کاسٹ بٹ رننگ ان دا نیکسٹ 6 months, اینڈ اونلی بیکاز شی لیٹ گو, کہ جو بھی اسٹریسز کیری کر رہی تھی. اور لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسٹریس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے ہماری باڈی پہ, وہ ہر طرح کا ہوتا ہے. درد سے نہیں ہو سکتا ہے, بیماری سے ہو سکتا ہے, اٹس ناٹ جسٹ کہ سر کا درد ہو رہا ہے, مطلب اٹ کین ایکچولی شٹ یور باڈی ڈاؤن. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو چیزیں ہمیں اسٹریس کرتی ہیں ہم ہولڈ ان کرتے ہیں, اور وہ اکثر ریلیشن شپ ڈریون ہوتی ہیں, اکثر. بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نیسسری بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھار. ورک اسٹریس ہے, تو اب جتنے بھی لوگ ہیں اب اور اچھا, ایک ہم نے ایک اور اسٹڈی کی پائلٹ, اس میں وہ یہ تھی کہ جو لوگوں نے ورک اسٹریسز والے تھے, میں نے کہا کین یو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اب کام تو بند ہے, کین یو ڈو اینی تھنگ, پوری دنیا بند ہے, فرگیٹ اباؤٹ اٹ. جن لوگوں نے اپنے آپ کی سائیکو تھیراپی کرنی شروع کری, تو اسٹریس کو ایک تو لیٹ گو کرنا ہوتا ہے, کچھ اپنی سائیکو تھیراپی بھی کرنی ہوتی ہے. سو دے سیڈ ہاں یار کچھ نہیں ہوتا,
they kept on. I said just tell yourself 50 times a day کہ یار سب کا کام بند ہے, میرا بھی بند ہے, سب کا بند ہے, اب تو مطلب کچھ ہو بھی نہیں سکتا, ہم سب ایک ساتھ ہیں, سب ایک ساتھ ہیں اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا. They also recovered faster. So now in my whenever I talk, میں کافی یونیورسٹیز میں بھی جاتا ہوں, یوتھ کو, کیونکہ یوتھ امپاورمنٹ پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, یوتھ ڈیولپمنٹ پہ بھی, ان کو انٹرپرینورس, ہم نے انٹرپرینور ایکو سسٹم کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو سب جگہ پہ جا کے آپ یہ کاؤنسلنگ سیشنز کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, اینڈ دے اسٹارٹ ٹو تھنک. ایکچولی آپ کو لوگوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یار یہ بھی ایک, جیسے اگر آپ کسی کو کہیں گے نا یہ آئل کھانے سے آپ کے فیٹس بڑھ جائیں گے, تو اس کو پتہ نہیں ہوگا پہلے لے مین کو, تو وہ اس کو پتہ چل جائے گا. ناٹ ایوری بڈی از ایز ویل ریڈ ایز یو, تو وہ یو جسٹ ہیو ٹو پوائنٹ اٹ آؤٹ. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ بڑا سگنیفیکنٹ فیکٹر ہوتی ہے. ایک آپ کو ایک اور اسٹڈی بتاؤں, ہاتھ کی دھونے کی جو کووڈ میں بات آئی, آپ کو بتائیں ہم نے 500 ٹوائلٹ بولز کے سیمپلز لیے اور جنرل لیڈیز اینڈ جینٹل مین کے ہاتھ کے سیمپلز لیے. You will be surprised, maybe pleased, I don't know, or disappointed کہ ہاتھ میں زیادہ جرمز تھے. This is the magnitude of the germs at the hand. Wow. ہاتھ میں اتنے زیادہ جرمز ہاتھ میں ہیں. Look at that. اور اور دیکھیں سیدھا ہم آتے ہیں گھر سے وہ کھانا کھا لیتے ہیں, ہاتھ نہیں دھوتے. یہی تو بات ہے کہ جو آپ کے بچے ہیں, دیکھیں اب سب سے زیادہ جو ڈیتھ ریٹ ہے نا نیونیٹلس کا, چھوٹے بچوں کا, وہ ڈائریا سے ہے. اینڈ دا ریزن از کہ لو ونز آتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں اور پیار کرتے ہیں اور سارے جو جرمز ہوتے ہیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. وہ تو بیچارے باہر بھی نہیں جا رہے, وہ کیسے سک ہو رہے ہیں. سو یہ ہاتھ دھونا, اور اورینٹل کنٹریز میں اٹ از مینڈیٹری کہ ایون آپ کے جو جوتے ہیں نا وہ آپ باہر رکھتے ہیں, کیونکہ ورنہ وہ ایول وہ کہتے ہیں اندر آ جائے گا. یہ سو ٹرو. اب آپ دیکھیں ہماری جو, ہم اگر باہر جاتے ہیں وہاں تو ایوری تھنگ از ان دا فلور نا. میں تو سمجھتا ہوں ہماری اتنی جرمز ہیں زمین پہ کہ اگر اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے تو جرم وارفیئر ہو جائے گی, بیکاز ڈاگس کیٹلز آر پوئنگ آن اٹ, پان پھینک رہے ہیں, کلی کر رہے ہیں, کینسر کا پیشنٹ بھی اس میں کر رہا ہے. آئی مین ایوری تھنگ از دیئر. تو اگر اب ہم جوتے لے کے پورے گھر میں واک ان کرتے ہیں تو دیٹس ہاؤ انفیکشن اسپریڈ. اور تبھی آپ نے دیکھا نا کہ ہم لوگ کتنے, کافی لوگ انہیلدی فیل کرتے ہیں. اگر آپ کسی پوچھیں گے آر یو فیلنگ ویری ہیلدی, یا وہ کہیں نہیں مجھے ہیلدی نہیں لگ رہا, اسمائل نہیں ہے, ٹائرڈ. آپ کسی کا بھی فیس دیکھ لیں, دے آر آل ٹائرڈ, ایگزاسٹیڈ. صبح اٹھتے ہیں 12 گھنٹے سو کے اٹھیں گے, صبح کہیں گے ہاؤ فریش آر یو, ایگزاسٹیڈ. صبح کیسے ایگزاسٹیڈ ہو رہے ہیں آپ, بیکاز یہ چھوٹی مائلڈ انفیکشنز ہوتی ہیں باڈی کے اندر, اسٹریس فیکٹرز ہیں. یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو یور ڈے, اینڈ آئی تھنک ود ٹائم ہم بہت مٹیریلسٹک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس دا ہول دنیا میں ہو رہا ہے, اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر بھی آتا جا رہا ہے. آلسو ان دا فارم آف اسٹریس. یا دیٹس آلسو فارم آف اسٹریس, کیونکہ کمپیریزن کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہے اور یہ آ گیا, میرے پاس نہیں ہے, نہیں آیا. اچھا اس سے ملتا تو ہے نہیں. اور اچھا اگر آپ انیتھیکل ویز میں جاتے ہیں تو بھی آپ اس کا الگ اسٹریس ہے. میں نے تو دیکھیں بیکاز آئی ورک ان دا گورنمنٹ سیکٹر, آئی ورک ان دا پرائیویٹ سیکٹر, آئی مین دا ٹیچنگ میں بھی رہا, ڈاؤ میں پڑھایا بھی. سو میرا ملٹی فیکٹرل ایکسپیرینس رہا. میں نے دیکھا کہ جب تک آپ دیکھیں 100% تو کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. آئی مین ہیومنس کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کرنا ہے نا, ہماری امید بھی ہے اور یہ کا پرومس بھی ہے. بٹ جتنا آپ اسٹریٹ فارورڈ لائن میں چلتے ہیں اور جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں, حسد, غیبت, یہ سب چیزیں آپ دیکھیں نا کتنی زیادہ ہمارے انوائرمنٹ میں پینیٹریٹ کر گئی ہیں. آپ بھی دیکھیں, میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا, کسی کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں ہو رہی, پازیٹیو بات ہو رہی ہے. اٹس ریجوینیٹنگ می آلسو ان اے وے, ٹھیک ہے. تو اب ورنہ آپ بیٹھے ہیں تو کسی کی برائی ہو رہی ہے, ہر طرح کی چیزیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آج ہم آپ سوچیں ہمارے پروفٹ نے, ہمارے قرآن نے کتنے 100 سال پہلے, 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اس سے دور رہو. غیبت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے بھائی کا, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. بٹ واٹ وی ڈو, وی ڈونٹ ڈو دیٹ. اب آفس میں آئیں گے تو آفس پالیٹکس, ہر جگہ پالیٹکس, سو ہماری آرگنائزیشن کی سکسیس کا ون آف دا ریزنز یہ بھی ہے کہ وی ریئلی فوکس, وی ہیو دیز سیشنز, اس پہ کوئی بات نہیں کرو. میٹنگ میں کوئی بات کہتے ہیں نتھنگ ڈوئنگ, اف اٹ از اے کنسٹرکٹیو تھنگ تو آپ بات کریں. آئی تھنک یہ جو چیزیں اگر آپ اس کے کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اینڈ بڑے روٹری کی بھی ایک بڑی اچھی بات سیکھی میں نے روٹری سے بھی. روٹری کا, اور آپ روٹری کے تو گورنر رہ چکے ہیں. روٹری کا میں گورنر, روٹری کے بڑے ایکٹیو آپ ایک ممبر ہیں یہاں پہ. اٹس این امیزنگ آرگنائزیشن, اینڈ آئی تھنک what there's over 2000 members in Pakistan. more than 3000 members in Pakistan. It is millions of members across the globe. اور یہ کمیونٹی سروس کرتی ہے, لوگوں کی مدد کرتی ہے, اس کے ایریاز آف فوکس ہیں. lot of people are involved in it for doing who want to think
don't feel satisfied if they only think about themselves. Right. But एक चीज़ है उसमें एक 4-way टेस्ट है. ठीक है. वो ये है कि कोई भी बात करने से पहले आप 4 चीज़ों पे आपने देखना है कि वो हैं कि नहीं. पहली तो बात है कि इज़ इट द ट्रुथ. अगर आप किसी से सच भी बोल रहे हैं, बुराई भी है, तो इज़ इट द ट्रुथ. Is it fair to all concerned? Will it bring goodwill and friendships? Will it be beneficial to all concerned? तो ये मैं कहता हूँ 1905 इसका में मतलब कराची में सब खामोश बैठे होंगे. Maybe it will be nice, peaceful. तो ये 4 चीज़ें ना कि दूसरे की अगर आप बात कर रहे हैं तो उससे कोई गुडविल होगी, कोई फ्रेंडशिप. क्या रोटरी का मंत्रा है? ये मंत्र है. 4-way टेस्ट कहलाता है. गूगल इट. So truth, fair, goodwill and beneficial to all concerned. So whatever you do, one does, वो कहता है ये 4 principles उसके अंदर जो है ना वो मतलब होने चाहिए. So ये अब ऑर्गेनाइजेशन से आप पॉजिटिव चीज़ें सीखें. हम लोग फोकस करना शुरू कर देते हैं. कोई स्पॉन्सर कर रहा है किसी गेम को तो कहेंगे वो ये इस वजह से कर रहा है. I mean, नेगेटिविटी को नहीं, पॉजिटिविटी को. लोग ज़्यादातर वो चटपटी बातें पे. बड़ा एक और चीज़ बताता चलूँ. एज एंटरप्रेन्योर्स आपने बात की, I think Pakistan is the place to do business. लेकिन मैं आपसे इस पे अब मैं अपने दूसरे सवाल पे आता हूँ जो मैंने उसको मेंशन किया था कि मैंने कहा था कि ट्रस्ट के हवाले से. एक तो मैंने कहा था कि बिज़नेस आपका कैसे एक्सपैंड किया और आपने माशाल्लाह से काफ़ी CSR focused, community focused activities पे as your business grew, you took some of the earnings from your business and supported these activities, which is great. I think we need more of that. The second thing that I wanted to touch on with trust, I think COVID में इस मुल्क में हमने पहली दफ़ा, एटलीस्ट मैंने पहली दफ़ा इन माई लाइफ टाइम देखा कि सारे इदारे मिल के एक दूसरे पे ट्रस्ट करके उन्होंने काम किया और उस काम का रिज़ल्ट ऐसा था कि ग्लोबली हमारा कोविड रिस्पॉन्स वाज वेरी गुड. I think the NCOC is a great example of all organizations coming together and doing fantastic work. Private, army, government, bureaucracy, healthcare, whatever. Correct. But today's headline in today's dawn, and I'm taking this a little bit on the politics side, it establishes that there is no trust. The judiciary doesn't trust the establishment, which doesn't trust the politician, which doesn't trust big business, which doesn't trust, at the end of the day, the Awam, and the Awam trusts none of them. And that's unfortunate because we just came out of a period when we only relied on trust to survive, and yet today there is no trust. How can we recreate the elements of trust we saw in COVID at a time right now when the country is completely on the brink of falling apart? देखिए पहले तो अगर हम इसको आपका जो द क्वेश्चन इज़ वेरी पर्टिनेंट इन दीज टाइम्स. देखिए मैं इसको इंस्टीट्यूशनल मिसट्रस्ट नहीं कहूँगा. इन माई हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू इट्स इंडिविजुअल्स मिसट्रस्ट. तो ये इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट नहीं करते ये इंडिविजुअल्स आर इन देयर इंस्टीट्यूशंस. एंड अच्छा एक चीज़ हमारी कौम की एक और भी है ना, जब हम पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं ना तो हम जुड़ना शुरू हो जाते हैं. और कोविड में भी यही हुआ था. आई थिंक वी जस्ट आर अबाउट टू क्रॉस दैट ब्रिंक एंड वी आर जॉइनिंग टुगेदर फॉर पाकिस्तान. आपको मैं बताऊं कि बिजनेस कम्युनिटी हैज़ गैदर्ड टुगेदर, ऑल एसोसिएशंस आर नाउ गेटिंग टुगेदर. और जो 2-3 वॉरिंग फैक्टर्स हैं उनको वो कह रहे हैं भाई प्लीज़ कम ऑन द सेम पेज एंड दे आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट. अब बहुत सारी बातें मैं आपको बोल भी सकता हूँ, बहुत सारी नहीं भी बोल सकता. हर सबसे कनेक्शंस हो रहे हैं. सो द प्रेशर इज़ रियली माउंटिंग एंड नाउ द डिसीजंस आर कमिंग विच शुड बी कमिंग इन अ वे. और देखिए डिसीजन मेकिंग के अंदर यही तो मैं बताना चाह रहा था, आपसे गुजारिश कर रहा था कि टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है. सो मैं एज एन इंडिविजुअल जो यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहा है, आई हैव ओनली वन नेशनैलिटी विच इज़ अ पाकिस्तानी नेशनैलिटी. मेरे बहन भाई ठीक है सिस हैव, दे ऑल हैव. आई एम द ओनली वन इन माई फैमिली एंड माई वाइफ एंड माई किड्स आर द ओनली वन इन आवर फैमिली हु हैव पाकिस्तानी नेशनैलिटी एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट. और मुझे कभी कोई चैलेंज नहीं आया इस वजह से. पाकिस्तान एक मुश्किल टाइम से डेफिनेटली गुजर रहा है, बट इफ़ यू आस्क मी मे बी 2-3 more months I see Pakistan bouncing back like in COVID. It is going to bounce back and I'm very confident. और हम अपनी investments, we are continuing our investments by the way. Why don't you start a political party?
ویسے کرنا چاہیے. بیکاز آئی مین دیکھیں میں آپ کی باتیں سن کے کافی متاثر ہوا ہوں. آپ نے اتنا سکسیس پایا, آپ نے کمیونٹی کو واپس دیا, آپ ٹرسٹ کو سمجھتے ہیں, آپ پارٹیز کو لانا سمجھتے ہیں, آپ لوگوں کو ملانا سمجھتے ہیں. Why not give back to this nation at a scale that is far greater than what you're doing today and get into politics? Because the three options we have don't seem like they're likely reasonable options at this point. We need a fourth option. نہیں, تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ ورڈز. دیکھیں سچویشن یہ آتی ہے کہ سب چیزیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی منسٹر بنے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہونا چاہیے. آئی تھنک پیپل شوڈ ناؤ بیکم ممبر آف اینی پولیٹیکل پارٹی وچ ایور دے ڈیم فٹ اینڈ دس شوڈ کنٹریبیوٹ. اینڈ بائی دا وے پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ڈو دیٹ. پہلی دفعہ ہوا ہے, مطلب پروفیسر ڈاکٹر عاصم, ہمارے دوست ہیں فراز عابد لکھانی, دے ہیو کم ان ٹو پالیٹکس. لاٹ آف پیپل آر ناؤ کم. حسیب خان صاحب تھے بروک فارماسیوٹیکل کے, دے آر ناؤ اینٹرنگ. ہر ایک کا ایک اپنا رول ہوتا ہے. سم پیپل ورک تھرو دا پولیٹیکل پارٹیز, سم پیپل ورک بائی بریجنگ دا ڈفرینسز. سو جس کی جہاں پہ اسکل سیٹ ہے وہ اپنا وہاں پہ کام کرے. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ہمیں ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ہماری جو ویلیوز ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. ہمیں اسٹرانگلی بلیو کہ جو ہمارے جتنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کی بھی کریڈیبلٹی واپس ہونی چاہیے اور رہنی بھی چاہیے, سو دیٹ دے ورک ٹوگیدر ایز اے ٹیم. سو آئی تھنک کہ ہم اور ہمارے اور بھی فرینڈز ہیں جو ہم وی آر ورکنگ ٹورڈز دیٹ کہ اس کو ہم پیچ اپ کریں, ٹالرنس لیول بڑھائیں. جب ٹالرنس لیول بڑھ جاتا ہے نا, دین یو اسٹارٹ سٹنگ آن اے ٹیبل, اور وین یو اسٹارٹ سٹنگ آن اے ٹیبل یو اسٹارٹ لسننگ ٹو ایچ ادرز diverse point of views, and you start to then you sleep over and let it and sink. Find a middle ground. Like let it sink and let it sink, and then you understand کہ ہر ایک کا thought process کیا ہے. پاکستان دیکھیں, پاکستان کی ایسی کوئی بھی credentials نہیں ہے جو پاکستان کو دنیا کی سب سے پاورفل کنٹری بنانے میں نہیں روک سکتی ہو سوائے خود کے. We have agriculture, we have knowledge, we have skills, we have youth, we have mountains, we have tourism, we can do anything. I think یہ جو final اچھا چل let me finish it up. I think کہ جس طرح لیڈیز ہوتی ہیں نا, they go through a 9 months period and a delivery period جو کہ بڑا painful ہوتا ہے. It's like سنا ہے کہ it's like the pain of the delivery is like 30 times heart attack. So you're saying Pakistan is pregnant right now and is going to deliver success. A health success baby. Amazing. Babies. نہیں, یہ تو بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ پاکستان از آن دا ورج آف ڈیلیورنگ سکسیس آن مے بی ملٹیپل فرنٹس. تھینک یو ڈاکٹر فرحان, بڑا مجھے مزہ آیا آپ سے بات کر کے. آپ کی آپٹمزم ہمارے ملک کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, اینڈ اسپیشلی فار انٹرپرینورز اینڈ بزنس, اینڈ دا وے یو نیویگیٹڈ تھرو کووڈ, آئی تھنک شوز کہ even in difficult times there is opportunity as long as you trust and collaborate with those around you. I think those are my takeaways from today, and I appreciate کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہم سے بات کی آج. Thank you very much for having me over. Cheers. And thank you everyone for tuning in. Like and subscribe and stay tuned for more Digitales next week. Bye bye.